السلام علیکم، میں ہوں راسم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ 92 اسپیشل رپورٹ۔ آج کی اسپیشل رپورٹ ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر۔ حکومت جو کچھ کرے عدالت سو موٹو لیتی ہے۔ کیا عدالت میں آئین بچانے کی ذمہ داری جو کہ عدالت نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھی ہے، کیا صرف آئین بچانے کی ذمہ داری ہے؟ جو آئین میں دیے ہوئے انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر بات کون کرے گا؟ پاکستان کے میڈیکل سسٹم میں بچوں کی اموات، غلط انجیکشنز دینے سے اموات، غلط ڈرپیں چڑھانے سے اموات، اس سول سوسائٹی کے اندر اس طرح کی بے حسی کورٹ کبھی نوٹس لیتا ہے؟ اس ملک میں ایک عورت نے قرآن اٹھا کے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، میں قید میں ہوں، اس کی لاش تو ملتی ہے پر اس پہ از خود نوٹس یا سو موٹو نہیں ہوتا۔ کیوں ہماری عدالت سارے ایسے کاموں پہ سو موٹو لینا چاہتی ہے جس کا مفاد سیاست یا سیاسی نظام سے جڑا ہو؟ کیوں پاکستان کے اندر اس چیز کو، اس نظام عدل کو ہم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں پاکستان کے اندر ہم انصاف کا بول بالا نہیں کرتے؟ انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ کیا انصاف ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیا پاکستان کی 60 سے 70 80 کی دہائی کے بعد آج سن 2023 تک کوئی انصاف پہ مبنی فیصلہ ہماری عدالتوں نے کیا ہے؟ کیا ہماری عدالتوں کو ایک بہترین عدالتی سسٹم کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں اس ملک کے وزیر اعظم کو سزائے موت دی گئی اسی عدالتی سسٹم کے تحت جسے ہم جوڈیشل مرڈر بھی کہتے ہیں۔ کیا عدالتیں ہمیشہ سیاسی نظام میں اور سیاسی لوگوں کے مفادات کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا عدالتوں میں صرف سیاسی مقدمات سنے جائیں گے؟ جو ریلیف یا جو امرات سیاست دانوں کو دی جا رہی ہیں، جس طریقے کی جیلیں اور جس طریقے کی مراحتیں کورٹوں کے اندر ریلیف کی صورتوں میں دی جا رہی ہیں، جس طرح بیلوں کے اندر رعایات چھوڑی جا رہی ہیں، کیا اس طریقے سے ایک عام آدمی سے کہا جا سکتا ہے میں کل کو کوئی جرم کرتا ہوں، کیا کورٹ مجھے یہ کہے گی کہ آپ آج آ جائیں، آپ کل آ جائیں، آپ پرسوں آ جائیں، میرے لیے کل دوسرے دن ہی جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ نکالا جائے گا اور پولیس میرے گیٹ پہ کھڑی ہوگی اور مجھے اریسٹ کر کے جو ہے وہ عدالت کے روبرو کھڑی کرے گی؟ کیا خان صاحب یا اس ملک کے تمام سیاستدان، میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، کیا وہ سب ماورائے قانون ہے؟ کیا ان سب کو، خاص طور پہ اس نظریاتی طبقے کو جو کہ حاکم کہلاتا ہے، جو کہ فیوڈلز کہلاتا ہے، جو کہ جاگیردار، وڈیرا، زمیندار، سرمایہ دار کہلاتا ہے، کیا پاکستان ہم نے اسی کے لیے بنایا تھا؟ کیا اقبال کا خواب اور قائد کا پاکستان ایسا ہی تھا؟ کیا پاکستان میں ہم لوگوں کو اسی طرح چلنا پڑے گا؟ کیا پاکستان کی عدالتوں سے کبھی عام انسان کو ریلیف ملے گا؟ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر قید ایسے بہت سارے معصوم لوگ ہیں جن کی ڈیٹس بھی نہیں آتی، سپریم کورٹ کے اندر خود تاریخیں نہیں لگتی، بہت دنوں میں تاریخیں لگتی ہیں۔ اس سب کام کو چھوڑ کے چیف جسٹس صاحب کو سیاسی مقدمات کو بھگتانا ہے اور آئین کا بول بالا کرنا ہے۔ کیا انسانی حقوق کا بول بالا نہیں کرنا؟ کیا ہماری عدالتیں پچھڑی ہوئی عدالتوں میں شمار نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے ججز بے لگام ہے کہ وہ جو دل چاہے کرے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ کیوں ہم نے اداروں کو ہولی کاؤ بنا رکھا ہے؟ کیوں ہمارے ملک میں مقتدر حلقے ہولی کاؤ ہیں؟ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک عدالتی نظام ہولی کاؤ، بلکہ سیاستدان بھی اپنے آپ کو اسی شرفیہ کا حصہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو قانون سازی وہ اسمبلی کے اندر کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی بات نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں، یہ سارے لوگ اپنے اپنے دائرۂ کار میں مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ججوں کی تنخواہیں ہوں یا ججوں کی مراد یا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی مراد، اگر وہ سن لے تو پاکستانی عوام کے ہوش اٹھ جائیں کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، باقی کے تمام بیوروکریٹس اور جو کہ مقتدر حلقوں سے ریٹائر ہوتے وہ بھی اسی طریقے کی مراتیں لیتے ہیں۔ کیا پاکستان یہ اس چیز کا متحمل ہے کہ اتنی پینشنز ہم دے سکیں؟ کیا ہم اس متحمل ہیں کہ ہمارے قومی خزانے پہ ان سب کی عیاشی اور مراتوں کا بوجھ ڈالا جا سکے؟ کیا ہم کبھی سادگی سے زندگی نہیں گزار سکیں گے؟ کیا پاکستان میں ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا؟ چلیں کہ آپ بات کر لیتے ہیں کہ جس سیاسی مقدمے کو لے کے پورے پاکستان میں شور تھا کہ جی پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کرائے جائیں، اس کا فیصلہ بھی آ گیا اور چیف جسٹس صاحب نے الیکشنز کی تاریخ پریزیڈنٹ صاحب سے مشاورت کر کے کہہ دی ہے الیکشن کمیشن کو۔ چلیں یہ سب کچھ ہو کے کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز کی تاریخوں کا اناؤنسمنٹ ہو بھی جاتا ہے، پر کیا ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ حکومت اتنا بڑا فنڈ صرف الیکشن کی مد میں دے سکے الیکشن کمیشن کو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی صرف یہ الیکشن نہیں ہوگی، اکتوبر میں جا کے 2 اور اسمبلی اور فیڈرل کا الیکشنز ہوگا، وہ کیسے ہوں گے؟ آپ کی اطلاع کے مطابق سینسس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کیا سینسس کے عمل کے ہوتے ہوئے یہ الیکشنز اگر 2016 2017 کی مردم شماری پہ کروا بھی دیے جاتے تو کیا اگلی جو 3 اسمبلیاں ہیں یعنی فیڈرل، بلوچستان اور سندھ، کیا اس کے نئے سینسس کے مطابق ہوں گے؟ یعنی پنجاب کی سیٹیں پرانے سینسس کے حساب سے اور نیشنل اسمبلی کی پنجاب کی سیٹیں نئے سینسس کے حساب سے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا عدالت اس کے اوپر بھی کوئی خود نوٹس لے گی؟ کیا یہ سارے ہڈلز جو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے کیا ہو سکیں گے؟
کیوں ہم نے یہ ذمہ داریاں اور یہ ساری باتیں کورٹوں تک لے کے گئے؟ کیوں سیاسی نظام میں اتنی جگہ نہیں ہے لوگ بیٹھ کے بات کر سکیں؟ کیوں خان صاحب اسمبلیوں سے باہر جا کے اپنی جنگ لڑنا چاہتے تھے اور اب اسمبلیوں میں آ کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟ کیوں خان صاحب نے پہلے دن ہی اسمبلی چھوڑی؟ اب انہوں نے اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ خوش آئند ہے، پر کیا وہ آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پر پاکستان کی سیاست میں بہت جھول ہے میرے بھائی، اور ابھی بہت سارا ڈرامہ باقی ہے۔ آج کی رپورٹ کے ساتھ بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت، اللہ حافظ۔